وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ، اور تحقیق تم تمنا کرتے تھے موت کی، من قبل پہلے سے، ان تلقوہ اس سے پہلے کہ تم موت سے ملاقات کرو، موت سے ملاقات کرنے سے پہلے تم موت کی تمنا کیا کرتے تھے۔ فقد رأیتموہ تحقیق تم نے اسے دیکھ لیا، اب تم اپنی آنکھوں سے موت کا مشاہدہ کر رہے ہو، وانتم تنظرون اور تم دیکھ رہے ہو۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ تم پہلے سے موت کی تمنا کیا کرتے تھے۔ یہ انہی صحابہ کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے کہ جو غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے اور پھر آگے غزوے کے اندر شامل ہونے کی جستجو کرتے تھے۔ جب انہیں شہید مسلمان صحابہ کرام کے قصے سنائے جاتے ہیں اور ان کے بارے میں معلومات دی جاتی ہیں کہ یہ شہید ہوئے ہیں اور اللہ کے مقرب بن گئے ہیں اور اس طریقے سے یہ جنت کے اندر پھرتے ہیں، یعنی کہ پرندوں کے قالب میں ڈھالے جاتے ہیں، اور یہ فضیلتیں جب شہیدوں کی ان کے سامنے بیان کی جاتی تو ان کو یہ تمنا ہوتی تھی کہ ہم بھی اب اگلی جنگ کے اندر شریک ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ پہلے تو تم ایسا تھا کہ موت کی تمنا کیا کرتے تھے اور تم کہتے تھے کہ جیسے ہی ہمیں جنگ میں موقع ملے گا ہم جام شہادت نوش کر لیں گے، من قبلی پہلے سے، ان تلقوہ یعنی کہ تمہیں ابھی ایسا کوئی عارضہ لاحق نہیں ہوا تھا، ابھی تمہیں میدان جنگ میں اترنے کی توفیق نہیں ہوئی تھی۔ فقد رأیتموہ اب یہ ہوا کہ تم نے موت کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کر لیا، یعنی کہ تمہیں جنگ کے اندر اسباب بھی کم تھے، تعداد بھی کم تھی، مسلمانوں کو بس شکست ہی شکست نظر آنے لگی۔ تو فرمایا کہ فقد رأیتموہ تم اس موت کا مشاہدہ اب اپنی آنکھوں سے کرتے ہو، وانتم تنظرون تم دیکھ بھی رہے تھے کہ تعداد کتنی کم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ وَمَا مُحَمَّدٌ اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، إِلَّا رسول مگر ایک رسول ہے، قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ تحقیق گزر چکے آپ سے پہلے کئی رسول، أَفَإِن مَّاتَ پس اگر آپ مر جائیں، أَوْ قُتِلَ یا آپ کو قتل کر دیا جائے، آپ خود مر جائیں یا پھر آپ کو شہید کر دیا جائے، فوت ہو جائیں، انقلبتم علی اعقابکم کیا تم پھر جاؤ گے، علی اعقابکم اپنی ایڑیوں پر، ومن ینقلب اور جو کوئی پھر جائے گا، علی عقبیہ اپنی دونوں ایڑیوں پر، فلن یضر اللہ شیئا پس وہ ہرگز نہیں نقصان پہنچا سکتا اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی، وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ اور اللہ تعالیٰ عن قریب شکر کرنے والوں کو جزا دے گا۔ ہوا یہ کہ تم نے موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور تم میدان جنگ میں موت دیکھ رہے ہو، کس طرح؟ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ ہوا یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عبداللہ بن قمیہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا، اور حملہ ایسا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گڑھے کے اندر اس کے حملے سے گر گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے ہیں اس میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر اتنی زیادہ زخم کے یعنی کہ نشانات تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان زخموں کی تاب نہ لا سکے اور اس گڑھے سے ایک دم سے اٹھ نہیں پائے تھے۔ تو یہ جو شخص تھا اس نے جب حملہ کیا ہے تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا ہے۔ تو مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے جب اس کا یعنی ہاتھ پکڑا ہے اور اسے کہا کہ کیا خبیث تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینا چاہتا ہے، اور اس پر یعنی انہوں نے مدافعات کرنی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو عبداللہ بن قمیہ جو تھا اس نے انہی پر حملہ کیا اور اس کے حملے سے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ اب جب یہ شہید ہوئے چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ تھے تو کچھ یہودیوں نے منافقوں نے یہ آواز نکال دی میدان جنگ کے اندر کہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیلی ہے تو فوجیوں کے جو حوصلے تھے وہ پست ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ جتنے منافق لوگ تھے یہ میدان جنگ میں مسلمانوں کے ساتھ تھے، کچھ منافق آ بھی گئے تھے، تو جتنے منافق لوگ تھے انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا اب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے ہیں تو تم کہ عبداللہ بن ابی کو بلاؤ، یہ سردار ہیں، اس سے یہ کہو کہ ابو سفیان سے معاہدہ کر لیں، کیونکہ وہ امیر لشکر تھا وہاں سے کافروں کا، یعنی کہ صحابی تھے، ابھی تو یہ اسلام لے کر نہیں آئے ہیں۔ ابو سفیان تو یہ کہنے لگے بہت سارے لوگ جو کہ منافق تھے کہ عبداللہ بن ابی سے کہو کہ وہ جائے اور جا کر کے ابو سفیان سے مصالحت کر لے اور پھر یہ جنگ ٹل جائے گی۔
کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اب رہے ہی نہیں ہیں اور اسلام کی طاقت ختم ہو گئی ہے، اور اسلام کی طاقت ختم ہو گئی تو ہم کیا کریں گے، ان کو تو موت ہی موت نظر آنے لگی۔ اور کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، اگر یہ سچے نبی ہوتے تو یہاں میدان جنگ میں ایسے مارے نہیں جاتے، ان پر اللہ کی مدد و نصرت ضرور آتی۔ تو انہوں نے کچھ وسوسے مسلمانوں کے دلوں میں ڈالنے شروع کر دیے، فوجیوں کے دلوں میں یہ وسوسے ڈال کر کے ان کے قدم اکھاڑنا چاہے۔ تو اللہ ہی فرماتے ہیں کہ فقد رأیتموہ وانتم تنظرون، تم اپنی آنکھوں سے موت ہی موت دیکھ رہے تھے۔ اور موت کس طرح کہ اللہ ہی فرماتے ہیں چلو ٹھیک ہے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج میدان جنگ میں شہید بھی ہو گئے ہیں، اور اگر ایسا ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال بھی ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اس وقت نازل فرمائی، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی قد خلت من قبلہ الرسل، اگر آج یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو آپ سے پہلے تو کئی رسول گئے ہیں دنیا سے۔ افا اماتا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر مر جائیں، او قتلا، یا آپ کو قتل کر دیا جائے، انقلبتم علی اعقابکم، کیا اس بات کے اوپر تم اپنی ایڑیوں پر پھر جاؤ گے؟ جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت میدان جنگ کے اندر پھیلی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے اور مسلمانوں کے قدم اکھڑنے لگے ہیں اور مسلمان شکستہ حال ہونے لگے، اور یعنی کہ بہت سارے تو ایسے تھے کہ جنہوں نے ہتھیار پھینک دیا اور یہ کہا کہ بس ٹھیک ہے اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے تو اب ہمیں اپنی جانوں سے کیا یعنی کہ حاصل ہے، ہمیں جینا ہی نہیں ہے۔ تو اس وقت کہتے ہیں کہ انس بن نضر رضی اللہ عنہ انہوں نے بالکل یہی الفاظ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے چلے گئے ہیں لیکن محمد کا خدا تو ابھی زندہ ہے۔ یہ انس بن نضر جو کہ انس بن مالک کے چچا ہیں، انہوں نے یہ الفاظ میدان جنگ کے اندر بلند کیے، اور بالکل یہی الفاظ کہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت میں نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ افا امات، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جائے یا پھر آپ کو قتل کر دیا جائے تو انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم اپنی ایڑیوں پر پھر جاؤ گے؟ ومن ینقلب علی عقبیہ، اگر کوئی شخص اپنی ایڑیوں پر پھر جائے گا، میدان جنگ سے پیٹ پھیرنے کا انجام معلوم ہے نا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ جہنم واجب کر دی جاتی ہے ایسے لوگوں پر کہ جو میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر جاتے ہیں، ایسے لوگوں پر جنت حرام کر دی جاتی ہے اور جہنم واجب کر دی جاتی ہے۔ فرمایا کہ ومن ینقلب علی عقبیہ، جو اپنی ایڑیوں پر پھر جائے گا فلن یضر اللہ شیئا، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا یہ شخص، وسیجزی اللہ الشاکرین، اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو زیادہ دے گا۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔